رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور فَأَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو لیا اور اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ دودھ پیتا بچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور اپنی مبارک گود میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رکھا۔ وہ بچہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں فبال فی حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں پیشاب کر گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور پھر وہ پانی سے اپنے مبارک کپڑوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر پانی بہایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو کچھ نہ فرمایا اور نہ ہی اس بچے کے ساتھ ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شفقت تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم کرم تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ تھے، یہ آپ کے اخلاق عظیمانہ تھے کہ اب ایسا معاملہ ہو جائے تو اگلا بندہ سیخ پا ہو جاتا، وہ انتہائی غضب کا جلال کا مظاہرہ کرتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفقت اور کرم کو برقرار رکھا، عنایت و مہربانی کو برقرار رکھا اور نرمی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلوک فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے متعلق روایات میں آتا کہ رأیت صائب ابن یزید جلدا معتدلا وهو ابن 94 سنین، وہ 94 برس کے تھے اور میں نے انہیں تندرست و توانا اور بالکل صحت اور جسمانی اعتبار سے معتدل پایا، اور انہوں نے کہا کہ ما متعت بسمعی و بصری الا بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 94 برس کی عمر میں بھی جو میری صحت برقرار ہے، میری بینائی برقرار ہے، میری سماعت برقرار ہے، نہ کچھ سماعت میں فرق آیا، نہ کچھ بصارت میں فرق آیا، اور نہ میری صحت و تندرستی میں فرق آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ الا بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، حضور کی دعا کی برکت۔ ان خالتی ذہبت بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے گئی، فقالت، اور جا کر انہوں نے بارگاہ سرور کونین میں عرض کیا، یا رسول اللہ ان ابن اختی
وجع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھانجا یہ بیمار ہے، اسے تکلیف ہے۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست شفا پھیرا۔ ودعا لی بالبرکہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور فرماتے ہیں فَأُوتِيَ بِوَضُوءٍ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ فَدُرْتُ خَلْفَهُ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کی طرف گیا۔ فَرَأَيْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ، وہ کہتے ہیں میں نے دونوں شانوں کے درمیان سید عالم کی مہر نبوت کا بھی نظارہ کیا، میں نے مہر نبوت کو بھی ملاحظہ کیا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ حالانکہ آپ لڑکپن بچپن میں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کو، محبت کو، نرمی کو برقرار رکھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، صحابیات کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بچوں کو لے کر حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، دعائیں لینے کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ بچوں کو عنایت فرماتے تھے، بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیتے تھے۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی الصبیان فسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے، بچوں کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فسلم، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کو سلام کیا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ تو یہ نہیں کہ کوئی بڑا یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ چونکہ میں بڑا ہوں، اگرچہ بچوں کو چاہیے، بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ حدیث میں یہ ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑے کے احترام کا تقاضا، بڑے کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے کو سلام کیا جائے، چھوٹا سلام کرے بڑے کو، یہ بڑے کے احترام کا تقاضا۔ لیکن اگر بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو یہ بڑے کی شفقت کا تقاضا ہے، یہ بڑے کے بڑے پن کا مظاہرہ، یہ بڑے کی عظمت کا مظاہرہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امت پر اور اتنی بچوں پر شفقت فرماتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے، خود بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے، اور سلام بھی کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے مزاح بھی فرماتے شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمازحنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مذاق کرتے تھے،
ہم سے مزاح کیا کرتے تھے، تاکہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہچکچاہٹ ہوتی تھی، جو ایک انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی بنا پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کی بنا پر ان کے اندر ایک کچھ پوچھنے کی، کچھ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مزاح فرماتے، تاکہ وہ جو آپس کی ایک ہچکچاہٹ ہے صحابہ کی، وہ ان کی ہچکچاہٹ دور ہو جائے، اور وہ جو ایک غیب سا انہیں محسوس ہوتا تھا، یا وہ عظمت کے باعث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے باعث سوال کرنے سے کتراتے تھے، وہ کترانا بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں وَكَانَ يُخَالِطُنَا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں گھل مل جاتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے کی عظمت کے باوجود اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر سکے، فائدہ حاصل کر سکے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ سکیں، سوال کر سکیں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ یقول لأخی الصغیر، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بھائی جن کا نام ابو عمیر سے منقول ہے، یا ابا عمیر، ان کے چھوٹے بھائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے اور کہتے یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی وہ کچھ افسردہ سے، غمگین سے تھے، انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی، اور وہ شاید اسے کوئی تکلیف پہنچی یا وہ مرمرا گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارے پرندے کو کیا ہوا، تمہاری چڑیا کو کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا۔ تو یعنی بچوں کا، اگر بچوں کے پاس کوئی کھیلنے کی چیز ہے، بچوں کی دلچسپی کی کوئی چیز ہے، تو تربیت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اس چیز کے متعلق بھی ان سے پوچھا جائے، ان سے دریافت کیا جائے، اس لیے کہ ان کا لگاؤ، ان کی دلچسپی، ان کی رغبت اس چیز کی طرف ہے۔ تو جب بچوں سے اس چیز کے متعلق معلوم کیا جائے گا، اس چیز کے متعلق پوچھا جائے گا، اس چیز کے متعلق دریافت کیا جائے گا، تو بچوں کو خوشی ہوگی، بچوں کو راحت پہنچے گی، بچے جو ہے وہ پوچھنے والے سے، سوال کرنے والے سے مانوس ہوں گے، اور بچوں کے دلوں میں ان کی محبوب، ان کی پسندیدہ چیز کے متعلق سوال کرنے والے کے لیے ہمدردی کا، احترام کا جذبہ ابھرے گا، اور اس طرح ان کی اچھی خطوط پر، عمدہ خطوط پر، بہترین خطوط پر تربیت ہوگی۔ وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کریں گے جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے اعزاء کے ساتھ، ان کے چھوٹوں کے ساتھ انتہائی
شفقت سے، انتہائی محبت سے پیش آتے، اور اس انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے، ان پر شفقت کرتے۔ اور اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک یہ تھا کہ آپ کی نگاہ میں آپ کے جو نور نظر لخت جگر تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بیٹے جنہیں شہزادہ رسول ہونے کا شرف حاصل، انہیں